انجیکشن لگوانا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ محترم سامعین، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یہ جائز ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں انجیکشن کا کوئی طریقہ متعین اور موجود نہیں تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام اور نہ ائمہ دین کے زمانہ میں اس کا کوئی طریقہ متعین اور موجود تھا۔ اس لیے اس کا حکم حدیث پاک سے نہیں ملتا، اور نہ ہی قرآن پاک میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے فقہی اصول و قواعد پر قیاس کر کے اس مسئلے کا شرعی حکم معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایک مسئلے پہ قیاس فقہائے کرام نے کیا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ اگر کسی کو سانپ یا بچھو کاٹ لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ متفقہ مسئلہ ہے، اور دنیا کے کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ سانپ اور بچھو کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی نہیں ٹوٹتا۔ تو انجیکشن کے مسئلے کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس کا شرعی حکم فقہائے کرام نے معلوم کیا کہ جس طرح سانپ انسان کو کاٹتا ہے اور سانپ کا اثر انسان کے دماغ پر جاتا ہے اور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اسی طرح بچھو کاٹ لے یا کوئی بھی زہریلا جانور کاٹ لے تو یقیناً اس کا جو زہر ہے وہ پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ حالانکہ زہر سرایت کرنے سے، زہر کا پورے جسم میں پھیل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح انجیکشن کے ذریعے جو دوائی جسم میں داخل کی جاتی ہے وہ خون اور مسامات کے ذریعے جسم میں داخل کی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کسی چیز کا بھی جسم کے اندر داخل ہونے سے محض روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز انسان کے دماغ یا معدے تک پہنچ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے وہ چیز براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچے اور منفذ اصلی کے راستے سے پہنچے۔ مثال کے طور پر کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان میں دوائی ڈالنے سے براہ راست دماغ تک دوائی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ناک میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ناک میں دوائی ڈالنے سے براہ راست دماغ تک پہنچ جاتی ہے دوائی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے سر میں ایسا گہرا زخم ہے کہ وہ اصل دماغ تک پہنچا ہوا ہے، اس میں اگر دوائی ڈالیں گے تو دوائی دماغ تک پہنچ جائے گی براہ راست، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کے پیٹ میں ایسا گہرا زخم ہے جو معدے تک پہنچا ہوا ہے، اس میں بھی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ براہ راست دوائی معدے تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے میں زخم ہو، خواہ کتنا ہی گہرا زخم ہو، اس میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا اثر دماغ اور دل معدے تک پہنچ بھی جائے، کیونکہ اس طریقے سے دوائی براہ راست معدے اور دماغ تک نہیں پہنچتی، بلکہ رگوں کے ذریعے، خون کے ذریعے دل اور دماغ میں جا کے پہنچتی ہے، براہ راست نہیں پہنچتی، یعنی اس راستے سے نہیں پہنچتی جس راستے کو فقہاء نے منفذ اصلی قرار دیا ہے۔ جس طرح زہر پہنچنے سے، زہر سرایت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح انجیکشن کے ذریعے دوائی پہنچنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے، جی انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ کے ذریعے جو دوائی انسانی جسم میں پہنچائی جاتی ہے وہ تو غذا کی طرح طاقتور ہوتی ہے، انسان کو تقویت ملتی ہے، انسان کے جسم کو غذا کی طرح، تو روزہ ٹوٹنا چاہیے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے، اور واضح مثال یوں سمجھے
کہ ایک روزہ دار ہے، شدت کی گرمی ہے، پیاس لگا ہوا ہے، اگر روزہ دار ٹھنڈے پانی سے نہائے غسل کرے تو یقیناً اس کے پیاس میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کے جسم میں چستی آ جاتی ہے۔ تو کسی بھی عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ اگر روزہ دار ٹھنڈے پانی سے غسل کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ٹھنڈک بھی پہنچ گئی ہے جسم میں۔ تو جس طرح ٹھنڈک پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح دوائی کے ذریعے بھی اگر جسم میں طاقت پہنچائی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی مزید میں دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا، کتاب اٹھائیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، بات واضح سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیو، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کو لکھنے والے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اس کتاب میں جلد 4 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 582 پہ ایک سوال کے جواب میں، سوال یہ ہے، گلوکوز جو ایک بڑے تھیلے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحبان انسان کی رگ میں لگاتے ہیں، کیا اس کے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ لگوانے والا مریض ہو یا جسم کی طاقت کے لیے لگوائے؟ جواب یہ ہے کہ گلوکوز لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ یہ گلوکوز کسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے، بلا عذر گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ سوال، رگ میں دوسرے قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، خواہ طاقت کے لیے لگوائے یا مرض کے لیے؟ جواب، عذر کی وجہ سے رگ میں بھی انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ گلوکوز کے انجیکشن کا بھی یہی حکم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے، چاہے انجیکشن رگ کا ہو یا گوشت کا ہو یا کوئی بھی ڈرپ ہو یا خون، مریض کو خون لگایا جائے یا گلوکوز وغیرہ لگایا جائے، اگر بغیر عذر کے ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اگر عذر ہے، مریض کی طبیعت خراب ہے، جسم میں درد ہے، کسی عذر کی وجہ سے اگر ڈرپ وغیرہ لگواتا ہے یا انجیکشن، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری کتاب اٹھائیں، آپ کی مزید تسلی کے لیے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے مکمل و مدلل مسائل روزہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کتاب کے مصنف ہیں مولانا رفعت قاسمی صاحب۔ اس کتاب کی تصدیق کی ہے بہت سے مفتیان کرام نے۔ تصدیق و تائید مفتیان کرام، حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، ان مفتیان کرام نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 149 پہ مصنف لکھتے ہیں، بذریعہ انجیکشن جسم میں دوا یا غذا پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بحوالہ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39۔ اور اسی کتاب میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 146 پہ ایک سوال کے جواب میں، سوال، اگر روزہ کی حالت میں ٹیکہ لگوایا جائے جو کہ بازو میں یا کسی جگہ بدن میں لگایا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، کیا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ جواب، اس سے روزہ ہو جاتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بحوالہ فتاوی دارالعلوم صفحہ نمبر 470 جلد نمبر 6، بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 147 پہ لکھتے ہیں، حاصل یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے چاہے خون پہنچایا جائے یا دوا، مفسد صوم نہ ہوگا، چونکہ گلوکوز وغیرہ کی نوعیت بھی یہی ہوتی ہے کہ رگوں کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے، معدہ یا دماغ کے کسی منفذ کے راستے کے ذریعے سے نہیں پہنچایا جاتا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بحوالہ جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96۔ میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ
سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر ڈاکٹر اور ہر پیشنٹ کو اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔